بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نیا کنٹینٹ لے کر آئے ہیں، وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی، ان کے حالات زندگی اور خدمات کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اردو ادب میں کیا کیا خدمات سر انجام دیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کے حالات زندگی اور اردو ادب کے لیے ان کی خدمات۔ اب یہ آتے ہیں ان کے تعارف کے بارے میں۔ تو نام ان کا الطاف حسین، تخلص حالی۔ ابتدا میں ان کا تخلص خستہ تخلص اختیار کرتے تھے۔ پیدائش ان کا 1887 پانی پت کے انصاری محلے میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام تھا عزت بخش۔ حالی کی عمر 9 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حالی کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کا دماغ بھی مختل ہو گیا تھا۔ والد کی وفات کے بعد ان کے بھائی امداد حسین نے ان کی سرپرستی کی۔ 4 بھائی بہنوں میں امداد حسین سب سے بڑے تھے۔ حالی ایک شاعر بھی ہے اور نثر نگار بھی ہے۔ یہ وہ ادیب اور شاعر ہے جس نے اردو ادب کو کئی جہتوں سے متاثر کیا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق ہرات افغانستان سے تھا۔ ہرات افغانستان میں ایک شہر ہے، ان کا تعلق ان سے تھا۔ حالی کا شجر نسب 42 واسطوں سے حضرت ایوب انصاری صحابی سے جا کر ملتا ہے۔ اس طرح حالی انصاری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا ننہال سید خاندان سے ہے، یعنی ان کی والدہ سیدانی تھی۔ ان کی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں، 5 برس کی عمر میں ان کو مکتب میں داخل کیا گیا اور بہت جلد ہی انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے عربی اور فارسی کی چند بنیادی کتابیں بھی پڑھی۔ قرآن مجید کی تعلیم اپنے دور کے مشہور قاری ممتاز حسین سے حاصل کی، عربی حاجی ابراہیم سے، اور فارسی زبان کی تعلیم سید جعفری سے حاصل کی۔ 1853 میں 17 برس کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف اسلام النساء بیگم سے شادی ہو گئی اور 1855 میں گھر سے نکل کر دہلی چلے آئے۔ یہاں انہوں نے مولوی نوازش علی سے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ علم و عروض اور منطق بھی پڑھی۔ یہاں تقریباً 2 سال تک ان کا قیام رہا۔ مولوی نوازش علی کے علاوہ مولوی فیض الحسن سہارنپوری، امیر احمد اور سید نذیر سے بھی علم حاصل کیا۔ اس کے بعد گھر والوں کے اصرار پر 1854 میں پانی پت چلے آتے ہیں۔ وہاں پر ان کو ڈپٹی مجسٹریٹ کے آفس میں معمولی تنخواہ میں حصار میں ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد 1857 کا ہنگامہ شروع ہوتا ہے اور حالی گھر لوٹ آتے ہیں۔ پھر دوبارہ 1863 میں دہلی کا رخ کرتے ہیں۔ اسی دوران نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جہانگیر آباد بلند شہر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ ایک ممتاز عالم اور شاعر تھے۔ ان کے گھر والوں کے اصرار پر یہ پانی پت چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملاقات ہوتی ہے، جو کہ ایک ممتاز عالم بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ نواب مصطفیٰ خان اردو میں شیفتہ تخلص اور فارسی میں حسرتی تخلص اختیار کرتے تھے۔ حالی ان سے متاثر ہو کر ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور 8 سال تک حالی ان کے یہاں قیام کرتا ہے۔ اس دوران ان کے بچوں کے اتالیق استاذ بھی رہے، یعنی کہ نواب مصطفیٰ خان کے بچوں کے استاذ بھی رہے۔ شیفتہ ایک نئی رجحان کے شاعر تھے اور قدیم شاعری کے خلاف تھے۔ ان کی صحبت سے حالی کی شاعری کی ذرق اور مزاج میں بہت بدلاؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے حالی کے شعر گوئی اور شعر فہمی میں چمک آ جاتی ہے۔ شیفتہ کے وفات کے بعد حالی نے غالب کو اپنا استاد بنا لیا اور ان سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ 1869 میں غالب کی وفات کے بعد 1872 میں لاہور چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لاہور میں لاہور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازم بن جاتے ہیں اور وہاں حالی کا 4 سال تک قیام رہتا ہے۔
یہاں دیگر زبانوں سے اردو میں ترجمہ کی گئی کتب کی تصحیح کا کام کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ انگریزی سے اردو ترجمہ کی گئی کتابوں کی تصحیح کا کام ملتا ہے اور کرتے تھے ساتھ ساتھ۔ یعنی کہ غالب کی وفات کے بعد یہ لاہور چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر گورنمنٹ بک ڈپو میں ان کو کتابوں کی درستگی اور تصحیح کا کام ملتا ہے، اور جن کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی گئی تھی ان کتابوں کا بھی یہ تصحیح کا کام ان کو ملتا تھا اور یہ کرتے تھے۔ محمد حسین آزاد حالی سے پہلے ہی لاہور میں موجود تھے۔ آزاد کے ساتھ مل کر کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں انہوں نے انجمن پنجاب میں جدید اردو نظم نگاری کی ابتدا کی۔ حالی اور آزاد دونوں کو جدید نظم کا بانی مانے جاتے ہیں۔ اس انجمن کے تحت انہوں نے نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد رکھی، جس میں ہر طرح کی موضوعات نظمی پڑھی جاتی تھی۔ سب سے پہلا مشاعرہ برسات کی موضوع پر ہوا۔ حالی نے لاہور میں 4 مشاعروں میں 4 نظمیں پڑھی: برکھات، حب الوطن، تیسرے نمبر پہ نشاط امید، اور چوتھے نمبر پہ مناظر رحم و انصاف۔ لاہور میں حالی کا قیام 4 برس رہا اور واپس دہلی چلے آئے، اور وہاں اینگلو عربک کالج میں عربی کے استاذ بن گئے۔ چونکہ انہوں نے عربی زبان سیکھی تھی تو اس لیے وہ واپس چلے آتے اور لاہور میں اینگلو عربک کالج میں استاذ بن گئے۔ یہی پر ان کی ملاقات سر سید سے ہوئی۔ اس دور میں سر سید کی تحریک بہت زور سے شروع تھی، اس لیے حالی سر سید احمد خان سے بہت متاثر ہوئے اور ان کی رفقا میں شامل ہو گئے، یعنی سر سید احمد خان کے دوستوں میں حالی صاحب شامل ہو گئے۔ اس طرح حالی سر سید تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ 1879 یعنی 1879 میں سر سید احمد خان کی فرمائش پر مسدس حالی یا مدجزر اسلام نظم لکھی۔ مدجزر کے اتار چڑھاؤ کو، اوپر نیچے اتار چڑھاؤ، اسی مسدس حالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نظم کو انہوں نے اپنے نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس نظم میں اسلام کی عروج و زوال کی داستان کو پیش کیا گیا ہے۔ بقول سر سید احمد خان: خدا جب قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا کہ کیا لے کر آئے، تو کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ 1886 میں حالی نے مناجات بیوہ کے نام سے ایک نظم لکھی، جسے مہاتما گاندھی جی نے بہت پسند کیا تھا۔ اس نظم میں ایک بیوہ عورت کو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ 1887 ہی میں حالی نے سر سید کی فرمائش پر حیدرآباد کا سفر کیا۔ وہاں پر حکومت کی جانب سے حالی کو 75 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ مصنف کی حیثیت سے ان کو یہ وظیفہ محکمہ امداد مصنفین سے ملتا تھا۔ 1891 میں یہ وظیفہ بڑھا کر 100 روپے کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ واپس پانی پت چلے آئے اور وہاں پر تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا، اور پانی پت میں ہی 1914 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ ابھی آتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی کے اردو ادب کے لیے کیا احسانات ہیں۔ اردو ادب پر مولانا الطاف حسین حالی کے احسانات۔ اردو نظم و نثر دونوں اعتبار سے حالی نے اردو ادب کو متاثر کیا۔ حالی جدید نظم کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اردو نثر میں حالی سے سوانح نگاری اور تنقید نگاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اردو میں حالی کے نثر کی ابتدا مجالس النساء ناول سے ہوتی ہے۔ یہ 1847 میں لکھی گئی، جس میں مڈل کلاس کی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت موضوع تھا۔ اس پر نارتھ بروک نے حالی کو 400 روپے انعام بھی دیا تھا۔ چونکہ سوانح نگاری اور تنقید نگاری بھی حالی نے شروع کی تھی، تو سوانح نگاری میں ان کی سوانح نگاری کون کون سی ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو بھی۔ اردو ادب میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز حالی سے ہوتا ہے۔ 1886 میں ان کی پہلی سوانح حیات سعدی ہے۔ یہ فارسی شاعر شیخ سعدی کی سوانح ہے۔ 1984 میں یادگار غالب لکھی، یہ غالب کی سوانح ہے۔ 1891 میں حیات جاوید
اس میں حالی نے سر سید کے حالات زندگی کو پیش کیا۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے جو 6 برس میں مکمل ہوئی۔ حالی کی تنقید نگاری۔ اردو ادب میں باقاعدہ تنقید نگاری حالی سے شروع ہوتی ہے۔ 1893 میں دیوان حالی میں ایک مقدمہ شائع ہوا۔ اس میں شاعری اور اصناف شاعری کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا۔ بعد میں اس کو الگ کتابی شکل دے کر شائع کیا گیا اور تنقید کی پہلی باقاعدہ تصنیف مانا گیا۔ مقدمہ شعر و شاعری کے 2 حصے ہیں، جس میں پہلے اصناف شاعری پر بحث کی گئی ہے اور ان کے اصول بھی پیش کیے گئے ہیں، اور دوسرے حصے میں ان کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے لیے 3 چیزوں کو ضروری مانا ہے، جس میں نمبر 1 ہے تخیل، دوسرے نمبر پہ مطالعہ کائنات، تیسرے نمبر پہ تفحص الفاظ۔ اس میں شاعری کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں: سادگی، جوش اور اصلیت۔ لفظ اور معنی پر بحث کی ہے، جس میں سے لفظ سے زیادہ معنی پر زور دیا گیا ہے۔ آل احمد سرور نے اس کتاب کو اردو کا پہلا مینیفیسٹو قرار دیا ہے۔ مولوی عبدالحق دہلوی نے اس کتاب کو تنقید کی پہلی کتاب مانا ہے۔ 1904 میں کرنل ہال رائٹ کی سفارش پر شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ یہ خطاب حالی کو ہندوستان کی دوسرے وائسرائے نارتھ بروک نے دیا۔ حالی کے بارے میں اردو ادب کے ادباء نے کچھ اقوال کہی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ بقول آل احمد سرور، حالی کی غزلوں میں صحت مند شعور ہے۔ بقول مجنوں گور کپوری، حالی کی غزلیں دل کی باتیں ہیں۔ بقول وہاب اشرفی، حالی کی تنقید تو جدید ترین شعریات کے لیے بیج کا کام انجام دیتی ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکامی، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ بقول کلیم الدین احمد، حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نثر آتے ہیں۔ بقول رام بابو سکینہ، مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ بقول رام بابو سکینہ، مسدس ایک تارہ ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا۔ بقول فراق، کلام حالی میں کلام سعدی جیسی عکاسی نظر آتی ہے۔ بقول فراق، سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم میں سے ہیں۔ ان کا لقب جو تھا وہ حالی کو اردو شاعری کا برنارڈ شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ حالی کو نیچرل شاعری کا علمبردار بھی کہا جاتا ہے۔ مجنوں گور کپوری نے حالی کو اردو شاعری کا ڈائیڈن کہا ہے۔ حالی کی حیات و خدمات سے متعلق صالحہ عابد حسین نے یادگار حالی کتاب لکھی ہے۔ الطاف حسین حالی، تحقیق و تنقیدی نظریہ نذیر احمد نے لکھی ہے۔ حالی نے 5 مراثی لکھے ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ مراثی جمع اس کا مرثیہ کا۔ غالب کے بارے میں غالب کا مرثیہ لکھا ہے۔ حکیم محمود خان کا مرثیہ، محسن الملک کا مرثیہ، امداد حسین کا مرثیہ اور ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ۔ یہ 5 مراثی مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کنٹینٹ، ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ ایک نئے کنٹینٹ اور ایک شاندار ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور آخر میں ویڈیو کے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم۔